बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस वक्त पूरी रियासत, हुकूमत, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, तमाम तर इदारे सिर्फ एक ही मसले पर लगे हुए हैं और वह है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला। किसी भी तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, इस जिन को जो कि बोतल से बाहर निकल आया है और हर घर में पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। इनको आपस में जुदा कैसे किया जाए, इस वक्त हर जगह पे यही हालात और यही सिचुएशन डिस्कस होती रहती है। अब रावलपिंडी के इक़्तिदार के ईवान है या रावलपिंडी के ताकत के ईवान है, हर जगह पे यही चीज़ डिस्कस हो रही है। और इस वक्त तमाम तर अदालतें जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, खुसूसी अदालतें हैं, हर जगह पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात मिलेंगे, कारकुनान के खिलाफ मुकदमात मिलेंगे। अडयाला जेल हो, लाहौर की जेलें हों, हर जगह पे एक ही मामला चल रहा है। और ख़ास तौर पे और उसके बाद फिर अगर आप फौजी अदालतों में चले जाएं तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, हर जगह पे एक फिस्तायत है और फिस्तायत हमें नज़र आ रही है। और ये इसकी वजह से जो पाकिस्तान की फिस्तायत है उसमें पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और इक़्तिदार के जो आलमी ऐवान हैं और वहाँ पे जगहंसाई हो रही है। और पाकिस्तान की सूरत हाल जब डिस्कस की जाती है तो पाकिस्तान की बदनामी होती है, क्योंकि कल लंदन में एक इवेंट था, बरतानवी अरकान पार्लिमान के साथ एक सिटिंग थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की। जुल्फ़ी बुखारी ने सारा कुछ अरेंज किया था और इस्लामाबाद से आई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी मेहरबानो और सरवर बारी, जो कि पतन के सरबराह हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इंतखाबात में धांधली से मुतालिक। और उन्होंने 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हैं उनका पोस्टमार्टम करके रख दिया है। 265 हलकों का उन्होंने ऑडिट किया है और 265 हलकों में 262 हलके जो हैं उसमें बेज़ाब्तगियाँ हैं और उसमें मेजॉरिटी हलके ऐसे भी हैं जहाँ पे फॉर्म 45 के जो है फॉर्म 45 जो जारी किए गए उसमें दस्तखत ही ओरिजिनल नहीं है और बहुत सारी उन्होंने सामने लेके आए हैं बेज़ाब्तगियाँ। और इस्लामाबाद के बारे में, रावलपिंडी डिवीज़न के बारे में उनके तमाम तरह एक एक हलके का उन्होंने ऑडिट किया है। तो वो भी कल मौजूद थे। बरतानवी अरकान पार्लिमान के साथ ये सिटिंग थी और दीगर कुछ और रहनुमा थे। अजहर मिशवानी साहब ने शिरकत करना थी, लेकिन अजहर मिशवानी साहब को एक अदद टेलीफोन कॉल, एक अदद मोबाइल फ़ोन कॉल मौसूल होती है और वो भी उनके उन भाइयों के नंबर से जो कि अगवा किए गए हैं, लापता किए गए हैं, उनके फ़ोन नंबर से एक कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि अगर अजहर मिशवानी साहब इस इवेंट में जाएंगे तो फिर उनके माँ बाप को भी उठा लिया जाएगा। तो ये एक खुलम खुला एक कहना चाहिए कि फिस्तायत, फाशिस्ट गवर्नमेंट, इस वक्त फाशिस्ट रजीम इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में मुसल्लत है। तो इस तरह से हो रहा है। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उसको भी आगाह कर दिया, ट्वीट भी कर दिया। तो अजहर मिशवानी साहब फिरते रहे लंदन में, लेकिन अंदर नहीं गए इसलिए कि उनके बूढ़े माँ बाप जो हैं उन बेचारों को तकलीफ ना पहुँचे, लिहाजा ये भी हुआ है। तो बहरहाल कल जो इवेंट हुआ उसमें कामयाबी ये हुई कि एक तो पाकिस्तान के जो 8 फरवरी के इंतखाबात और उससे पहले जो सिचुएशन हुई उसके बारे में प्री पोल रिगिंग और फिर ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान पे बीती उसके बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। और मेहरबानों ने बहुत अच्छी डिटेल्स के साथ, सरवर बारी साहब ने बहुत तफसील के साथ बताया कि क्या कुछ हुआ है और इलेक्शन के साथ क्या मजाक किया गया है और जमहूरियत के साथ क्या मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान में जितने भी जुल्म सितम हैं उन सब से आगाह किया। चादर चार दीवारी को जो पामाल किया जा रहा है, ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है, बच्चों की बेहुरमती की जा रही है और मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, उन सब के बारे में बरतानवी अरकान पार्लिमान को आगाह किया गया। और बरतानवी अरकान पार्लिमान ने बहुत तफसील से उनका मौक़िफ़ सुना और मौक़िफ़ सुनने के बाद वो बिल्कुल उस बात पे एग्री हो गए और उन्होंने अपनी विलिंगनेस, अपनी मर्ज़ी और मंशा शो की है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, गैर जमहूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, शहरी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है, सियासी आज़ादियों को सलब किया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है,
عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے۔ ان تمام صورتحال سے جو برطانوی ارکان پارلیمان ہیں انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ وہ ان ساری چیزوں کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں گے اور بین الاقوامی سطح پہ بین الاقوامی فورمز پر لے کے جائیں گے، اور یہ صورتحال کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے موجودہ ترقی یافتہ مہذب دور میں۔ تو بتایا گیا کہ پاکستان میں اس وقت عملاً مارشل لا ہے اور غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، عملاً مارشل لا ہے، وہاں پہ آئین قانون کا کوئی اور عدالتی فیصلوں کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا ایونٹ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس سے پہلے امریکہ میں ہو چکا ہے، اقوام متحدہ کا خاص طور پہ ورکنگ گروپ کا جو رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آئی، وہاں پہ کچھ سوالات بھی کیے گئے، اعتراضات بھی کیے گئے، اور کہا گیا کہ جی مریم صاحبہ کا جو معاملہ تھا اس وقت آپ کہاں تھے، کیوں نہیں آپ کو خیال آیا؟ تو اب تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ اقوام متحدہ کی جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ ہے وہ بہت ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے، اور اس لیے اب ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ عدت کا معاملہ جو ہے، عدت کیس جو کہ اس پہ بہت زیادہ ریاکشن دیکھا گیا، اور اس کے بعد اس خبر کو، عدت والے کیس کو شاکنگ نیوز کے طور پہ کنسرن شو کیا گیا کہ یہ شاکنگ ہے ہمارے لیے کہ ایک عمران خان صاحب سے سیاسی انتقام لینے کے لیے، صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے ان کی اہلیہ کے جو نجی بہت ہی پرسنل، انتہائی پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا اور ان کو ملائن کیا گیا اور ان کو ان کی تذلیل کی گئی، ان کو بے توقیر کیا گیا۔ اس بات پہ بہت زیادہ ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طریقے سے رسوا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، اور جو میڈیا پر سینسرشپ ہے، عدلیہ کو، ججز کو جو دبایا جا رہا ہے، اور اس پہ دوسرا بڑا ایونٹ جو ہے پیرالل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہ نیو یارک میں خطاب کیا، اور ان کو وہ بھی بہت بڑا ایونٹ تھا، ان کو اسپیشل بلایا گیا تھا انویٹیشن پہ۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آنا چاہ رہے تھے، خاص طور پہ لندن والے ایونٹ میں، ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ اسلام آباد گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، اور گورنمنٹ سے مراد آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں، انہوں نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے نیو یارک میں جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کچھ سینئر وکلا نے آنا تھا، ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ نہیں تشریف لے جا سکتے، آپ یہیں پہ رکھیں اور آپ ایسی کسی ایونٹ پہ نہیں جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں جو حق ادا کیا اس کے بارے میں، اور وہاں پہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہا جاتا تھا ماضی میں کہ یہ جو ایون فیلڈ کے باہر احتجاج ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے جی، تو بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، لیکن کل ہم نے دیکھا کہ لندن میں باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھیجا گیا جنہوں نے مس بہیو کیا، بدتمیزی کی، ایون ارکان پارلیمان سے بدتمیزی کی، اور جو وہاں کے شرکاء تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ زلفی بخاری سے بہت سخت سوالات کیے گئے، مہربانوں سے بہت سخت سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا کیونکہ ان کے پاس کافی سچ تھا۔ تو بہرحال وہاں پہ پیڈ لوگ بھی موجود تھے، تو اس طرح کی گفتگو وہاں پہ ہوئی۔ اور پھر پیرالل اسی طریقے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ایونٹ میں باہر مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، اور جو نون لوگ ہیں وہ سول سوسائٹی کے نام پہ اور اوورسیز کے نام پہ، انہوں نے وہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کے ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور لیکن وہاں پہ چونکہ پاکستان کے جو اصلاً جو چاہتے ہیں رول آف لا ہو اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ بھی ہوا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی انڈر پریشر کرنے کے لیے، ان کو بے توقیر کرنے کے لیے نیو یارک میں بھی ایسی بےہودہ حرکتیں کی گئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو فاسسٹ سرکار ہے یہ ہر جگہ پہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور اس طریقے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جبکہ دوسری جانب یہ آج کچھ خبریں جو کہ آپ کو نظر آئیں گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس تھا۔ عدالت نے بشرا بی بی کا مقدمات کی تفصیلات ایک تو مانگی گئی ہیں، اور دوسرا نئے کیسز میں ان کو گرفتاری سے
محفوظ رکھنے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، رجسٹرار نے اعتراض کیا تھا، وہ اعتراضات دور کر دیے گئے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ابتدائی سماعت کے بعد دور کر دیے، اور فریقین کو بشرا بی بی کے خلاف تمام زیر التوا مقدمات، انکوائریز اور نوٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ استدعا کی گئی ہے، اعتراضات دور ہو گئے ہیں اور نوٹس ہو گیا ہے آج کے لیے، اور آج اس کی سماعت ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا جواب آتا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مسلسل زیر عتاب ہے، اور تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ بلاک کرنے کی درخواست کے خلاف بھی سماعت پر اعتراضات تھے، وہ بھی دور کر دیے گئے، کیونکہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی ہے، پی ٹی آئی کا دفتر سیل کر دیا گیا، لاہور کا دفتر سیل ہے، کراچی کا دفتر سیل ہے، مختلف پاکستان میں جو دفاتر ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، اور پھر ان کے خلاف جب درخواستیں فائل کی جاتی ہیں تو رجسٹرار آفس اعتراضات عائد کرتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے کل یہ اعتراض بھی دور کر دیے، اور درخواست جو ہے 26 جولائی کو سنی جائے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب خان اور شبلی فراز کی درخواست پر اعتراض دور کرنے کی سماعت کی، اور تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ انصاف.pk کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور ویب سائٹ کا مقصد عوام کو تحریک انصاف کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا۔ آفیشیل ویب سائٹ پر تحریک انصاف کا منشور سیاسی قائدین کی معلومات مہیا کی گئی تھیں۔ عام انتخابات کے دوران تحریک انصاف کے امیدواروں کی معلومات بھی ویب سائٹ کے ساتھ کے ذریعے دی گئی تھیں۔ تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر قدغن آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ فریقین کو تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے قدغن ہٹانے اور بحال کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس درخواست میں سیکرٹری اطلاعات چیئرمین پی ٹی اے اور سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آج وہ مقدمے کی آج پھر سماعت ہوگی جی۔ الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی اور الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں، اور کل پہلا دن تھا سماعت کا، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل دیے ہیں جی، اور الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی وہ چیلنج نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا، مگر ایکٹ صرف علی بخاری کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں 3 درخواستیں الیکشن کمیشن میں دی گئیں، اور اس میں جانبداری کا الزام لگایا گیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی جانبداری کی وجہ سے ٹریبیونل تبدیل کیا۔ الیکشن کمیشن اپنے آرڈر میں کوئی اور بات بھی لکھ سکتا تھا، الیکشن کمیشن کے پاس ٹریبیونل تبدیلی کرنے کی پاور ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا پوچھا تو اس پہ آج جو دلائل آج بھی دلائل وہ کہتے ہیں کہ جی جاری رہیں گے، لیکن جو کل بات ہوئی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے دلائل مکمل کریں، پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو بھی سننا ہے، ہم نے سب کو سننا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جلد کیس مکمل کر لیا جائے۔ کوشش کریں گے کل یا پھر جمعرات کو مکمل کر لیں، اور ٹریبیونل سے متعلق کچھ ابہام ہے جسے دور کرنا ہے، اور عدالت نے یہ سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ آج پھر جو ہے اس پہ بات چیت ہوگی اور معاملات کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جی شادمان لاہور میں جو عمر ایوب صاحب اور اسد عمر اور دیگر کی عبوری ضمانتوں میں انسداد دہشت گردی، عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 2 اگست تک توسیع کر دی ہے، اور درخواست 1 دن کے لیے حاضری سے درخواست کی استثناء کی درخواست دی گئی تھی، وہ بھی قبول کر لی گئی۔ مسرت جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ اور سمت دیگر ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔